تقاضا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ دے لے آئے ہوئے دین نو بھی منیا جائے. آپ دی عزت ذاتی عزت وہ تے ہر مسلمان دا ایمان ہے. کیڑا امتی ہے جڑا نبی دی بے ادبی کرے وہ تا کتے نالوں بھی بھیڑا ہے. لیکن گل یہ کہ نبی دی ذات دے ادب احترام دا تقاضا ہے کہ نبی دی لے آئی ہوئی ہر شاید اتے ایمان بھی رکھ، عمل بھی کر، انہوں تسلیم بھی کر دلوں. تیجے کچھ نہیں اسمع جعجعتن ولا ارا تہنن، چکی چلدی پئی ہے جی آٹا آویندہ ہے، کڑل دے دانے سٹن جناب چکی تے چلدی نہیں پئی، گوں 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 جعجعتن لگی نہیں کھلی. وہ گھر دے بھکھے بیٹھے نا گوں گوں نو کے کرائیں آٹا وچوں نکلدا پیا کہ نہیں ویکھیا ادا ولا ارا تہنن چکی دی گوں گوں تے آٹا نکلدا کو ناکے تے گوں گوں نال تے ڈیڈ نہیں نہ بھریندا، وہ تا آٹے نال بھری سی. شور اللہ اللہ دے بڑے تو بڑیاں وجدانیاں گلاں کر تے بڑے مراقبے کر، بڑے نعرے مار تے بڑے دعوے کر، اوے اس دے نال تیرے ایمان دا ڈھڈ نہیں بھری بنا. اگر ایمان دا تھیلا بھری سی تا محمد دی اتباع دے نال بھریا جائے. اللہ اکبر. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے ایمان دین شریعت اسلام جڑا پیش کیتا ہے کائنات دے اگے وہ ہے اللہ دا تعارف. کہیں دی سی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تو مکے دے کافری آتے کلن صادقن امینن. غلط ہے ہوں اللہ دی سی جان کراونی. مینوں تو تسا من گئے ہو میں سچا امانت دار ہاں، لیکن جس لئے اللہ دی سی جان کرائی اوہ لوگ جڑے ایک لحظہ پہلے آدھے کھلوتے ان جربنا لکا مرارن وجدنا کا صادقن و امینا. تھوڑا بڑی دفعہ تجربہ کیتا کو اج دی گل نہیں، ہر معاملے تسا سچے ہو امانت دار. اوہ لوگ جلے اللہ دی سی جان کرائی کے کھلوتے آدھے تبن لکا اما دعوتنا لہذا. نبی دی ذات نال کسے نو مخالفت کوئی نہیں، مکے دے مشرک نو ہی کوئی نہیں. اصل جڑا رولا اختلاف پہ ہے وہ نبی دے لے آئے ہوئے دین دی وجہ تو پہ ہے. نبی نال نعوذ باللہ کون بے ادبی دا معاملہ رکھ سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھے تے وقت نبی دی توہین کرے، ایسا تا کوئی ڈنگر ہو سکتا ہے، وہ تو انسان ہی نہیں ہو سکتا. کوئی سی عقل جہاں کلمہ پڑھے وہ بے ادبی کر سکتا ہے؟ لوگ آدھر میاں فلانا تو فلانے دی ایڈی عزت کرندہ لگتا ہے وہ دا ایک کلمہ پڑھتا ہے. مطلب ایک کلمہ کسی دا پڑھنا یہ انتہا درجے دی عزت ہے. جس نے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نبی دا کلمہ پڑھ لیا نبی دی توہین نہیں کر سکتا. جنہ کلمہ نہیں پڑھیا تے اجا کلمہ دین تے شریعت آئی بھی کوئی نہیں، وہ بھی نبی دی عزت کر دے ہیں. اصل اختلاف نبی دے لے آئے ہوئے دین نال ہے. فرمایا إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. دو کمال جڑے سنجان کراؤنے مکے والے تو انت خیر پہلے پتہ آنا دو گلاں دا انہاں نو تعارف کراونا ہے. اللہ اکبر. پوری کائنات نو پیدا کرن والا کون ہے؟ اللہ. تواڈے کول نہیں پوچھیا میں پوری کائنات نو کون پیدا کرتا ہے؟ پکھیاں نو، پرندیاں نو، چرندیاں نو، درندیاں نو، جناں نو، حشرات الارض نو، مچھلیاں نو، مگر مچھاں نو، مکھیاں نو، مچھراں نو کون پیدا کرنا ہے؟ مکے دا مشرک جواب دیتا ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. کون پیدا کرنے والا ہے؟
اللہ پیدا کرنے والا تے تساں بھی اوہ گل چ کیتی تے کوئی کمال نہیں کیتا. تہاڈی گل سمجھن دی اگلی ہے دو چیزاں، ایک خالقیت خلق تے دوسرا امر مخلوق دے فیصلے چلاونے. وہ آتے ہیں کہ مخلوق تا اللہ دی تے فیصلے بابے ہوری بھی چلیں دے، اللہ ہی چلیں ہے. اور آتے ہو نا تقدیر بدل دی پئی ہے حضرت دی ایک نگاہ نال، نگاہ ہے مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. وہ گل تو ٹھیک کیتی آئی، اس نگاہ مومن دا مطلب آئی تعلیم مومن. یہ سمجھا بھئی صرف ادھے سجے پاسے سلام پھیرے تھا 1000 ہندو مومن ہو گیا تے کبے پاسے پھیرے تھے 1000 ہندو ہو گیا. گل ٹھیک آئی، مطلب سمجھ نہیں آیا. جتھے جتھے خلق اللہ دیئے اتھے ہی اتھے امر تے فیصلہ بھی صرف اللہ دا چلتا ہے. او دی مخلوق دوتے کسے اور مخلوق دا امر تے فیصلہ نہیں چلتا. اس مخلوق جس خالق دیئے او دوتے امر بھی اس خالق دا چلتا ہے. سمجھ آئی گل؟ اللہ کے پہ دعویٰ کرتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تہاڈا رب او ہے جس نے آسماناں تے زمین نو پیدا فرمایا. تے کیویں پیدا فرمایا؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں دے اندر پیدا فرمایا. تے پیدا فرمایا انہی نہیں پیدا فرما دیتا، آسمانہ نو بنایا ہے والزمین نو بنایا ہے، والزمین تو بناون دے بعد والاسمانہ نو برابر کیتا ہے 7 آسمانہ دے اندر. جڑے ویلے 7 آسمانہ دے اندر تبدیل کر لیا ہے والزمین نو وال دوبارہ بناونا شروع کیتا ہے. والارض اللہ فرماتا ہے والمیس نو بچھا دیتا ہے، تیران دے قابل بنا دیتا ہے. والقدر فیہا اقواتا، والزمین دے اندر میں زمین دے ران والی مخلوقات دیاں روزیاں دے خزانے دے اندر لکا دیتے. جڑے ویلے 6 دنوں دے اندر میں بنا لے، اللہ فرماتا ہے ثم استوى على العرش. کیا مطلب؟ اگے ٹرتا پھرتا ودائی تے ہن بہ رہا ہے. ثم استوى على العرش، والآسمان و زمین دے اتے حکومت چلاونی شروع کر دیتی. والو دے اندر آسمان دے اندر برج بنائے، والآسمان دے اندر تارے بنائے، والآسمان دے اندر چاند بنایا، والآسمان دے اندر سورج بنایا، والزمین دے اندر بیل تے بوٹے اگائے، والزمین دے اتے میخا پہاڑا دیا شکلہ دے اندر لگائیاں، والزمین دے سینے دے اندر جا داخلالا دریاتے ندی تے نالے تے جھیلاں بڑھا دیتیاں. اللہ فرماتا ہے میں انہا چیزاں دے اتے اللہ اپنی حکومت دا نظام نافذ کرن لگ گیا. سورج نو میں ہی ہو جیاں روشنیاں دے دیتیاں جیڑیاں ہر لمحے چکراندہ رہے پھرتا رہے تے نال نال اے دے اندروں گیساں تے روشنیاں دے گولے نکل نکل کے اہل زمین نو منور کر دے رہ جان. والجڑائے دے اندر میں چند بڑا جائے، چند زمین دے اندر، چند پہاڑا دے اندر، چند رکھنے دے اندر میں یو جائے مادے رکھ دیتے جڑے دہنوں سورج دی روشنی نو اپنے اندر لے کے جذب کریں دے رہے ویلن. سارا دن نو روشنیاں
کٹھیاں کرے دا لے ویندا ہے چن جڑے ویلے سورج لے ویندا ہے اللہ فرماندا ہے میں ہن چن نو انا کٹھیاں کیتیاں ہویاں روشنیاں نال منور ہو چاند دی اپنی روشنی کوئی نہیں نیرے پہاڑ پہاڑ پتھریلے غار ادھو چھ مادے ایو جے اللہ رکھیں جڑے اس روشنی نو کیچ کر کے اپنے کول سانبھی رکھ دیں یعنی سبحان اللہ میں آپ پہ اقسام میاں علی علیہ السلام سبحان اللہ معاف ہے کیونکہ حلوہ کھان دن گوڑ آلا سبحان اللہ اللہ فرمان لے ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا اللہ فرماتا ہے میں 7 آسمان بنائے والے دن میں سورج بنایا سراجن والچن بنایا نورن سراجن دیتے اپنی روشنی ہے نورن نے منگی ہوئی روشنی ہے اللہ فرماتا ہے وال میں تارے انو بنایا ہے انہاں نو ہی مانگوی روشنی نال چمکا دیتا ہے انہاں نو ہی میں توڑی رات سوڑی بنا واسطے ٹھا دیتا ہے زینا ویکھنا لیا واسطے بہار بنائی واللہ دا میں اور ایک شے بنائی ایک تا ہو گیا نا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ اللہ فرماتا ہے میں کہتا ہے یغشی اللیل النہار یطلبہ عزیزا میں جڑا دل بنایا چمکن والا یغشی اللیل النہار وال میں اندھیرے والی رات بنائی اس اندھیرے والی چادر نو میں جا کے سٹ دینا دے دے اتے یغشی اللیل النہار اغشا یغشی دا مانا ہوندہ ہے کہنو پردے دے اندر لے لونا غشاوتن دا مانا ہوندہ ہے پردہ اللہ فرماندہ ہے یغشی اللیل النہار میں آپ روشن دل دے اتے رات علی چادر چڑھا دینا جڑے ویلے میں رات علی چادر چڑھا رہا ہونا اس ویلے مخلوق دے اندر کائنات دے اندر ایہو جی ذات ایہو جی جد ایہو جی بزرگی موجود کوئی نہیں جیڑی میری چڑھائی ہوئی چادر نو لہا دے یا جڑے ویلے میں لہا دینا او دیو تو انہیری چادر انوال چڑھا دے اللہ فرماندہ ہے یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا والأمر تبارك الله رب العالمين اللہ فرماندہ ہے اللہ ہوشیار ہو جاؤ سن لو اللہ لہو الخلق پیدا کرن والا کمال بھی صرف اللہ دا والعمر تے جڑی جڑی شے اس نے پیدا کیتی ہے او دے اتے فیصلہ چلاون دا اختیار بھی نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے تے نہ پیدا شدہ دے اتے اپنا فیصلہ چلا سکتا ہے ایک گل جنہوں سمجھ آ گئی نا کہ کائنات دے اندر
اس مخلوقات دے اندر فیصلے کیندے چل دن اس دے نیڑے شرک دی ایک رتی بھی نہیں آ سکتی. ہمیشہ یہ دویاں کولو فیصلے کراون ویندا ہے، اللہ دے فیصلیاں نو تبدیل کراون ویندا ہے. اللہ جی نہیں پیا دیندا تسا 500 دا کوئی جی تویز دیو نہ جو چھوڑ جم پے. جی اللہ دا فیصلہ کوئی نہیں دیون تے تو تبدیل کرا لینا ہے. اللہ خلق دا کیا کمال ہے. اللہ لہ الخلق والامر. پہلے کئی شے ہوندی ہے تاں ادو تے فیصلہ چلیدا ہے نا. امر نالو خلق نو تقدم زمانی حاصل ہے. پہلے بنایا پیچھے ادو تے فیصلہ چلایا تے بناون تے آوے کہ شے بنا دیندا ہے، کتھے کتھے بنا دیندا ہے، کیویں بنا دیندا ہے، کتنی بنا دیندا ہے. اگر اتنی گل نہیں سمجھ آ جائے تے کوئی بندہ کسی اور چوکھٹ تے نہ جا کے سر چکائے. ہوندا ہے نا مال یا اولاد، یہ بندے نو غیر دی چوکھٹ تے لے کے ویندی. اللہ اکبر. یہ ایک لڑکی ہوئے، کنواری ہوئے، غیر شادی شدہ ہوئے تے ہوئے بھی شریف، نجیب الطرفین ہوئے، عفت مآب ہوئے، پاک دامن ہوئے تے اس نو بیٹا ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ آج اس دور اس گل کا اقرار کرنا ہی بڑا اوکھا ہے. اقرار کرنا ہی بڑا اوکھا ہے کہ ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا. پریشانی لے کوئی نہیں. اللہ دے تھوڑیاں عقلاں حیران ہیں کیونکہ تساں صدا ڈٹھا ہے قانون نال پیدا ہوندے ہیں، مگر جیڑا خالق ہے نا وہ کسے قانون دا پابند نہیں. تساں ہو، تساں قانون دے پابند ہو، پر خالق اللہ لہ الخلق والامر. وہ جو پیدا کرے جیویں کرے وہ کر سکتا ہے. اس تے ایمان یہ تو خالق ہے. جی وہ بھی قانوناں دا پابند ہوئے تے مخلوق تے خالق کے فرق کیڑا ہے؟ چنگی بلی ایک لڑکی عبادت کر رہی ہے اپنے خلوت خانے دے اندر، ایک آمن والا آگے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اللہ فرماتا ہے سا بھیج دیتا اس وال اپنا روح الامین، پس اس نے روپ دھار لیا او دے سامنے. فَتَمَثَّلَ لَهَا، اے او دا اپنا روپ نہیں بلکہ لہا، او دے سامنے اس نے مردہ والا روپ دھار لیا. بشر سویّا، مکمل انسان تے مرد والا روپ دھار کے آ گیا ہے. تے جڑے ویلے اس عفت مآب نے ویکھا ہے او آکھن لگی قالت اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اے آون والے آج تیرے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہے، تیرے آون کولوں میں اللہ دی پناہ مانگ رہی ہاں. اس آون والے نے آکھیا اے بی بی میرے کولوں خوف زدہ ہون دی لوڑ کوئی نہیں، کیوں جو میں اتو ہو رہا تے وچوں ہو رہا. جڑے اندروں نور ہوندے تے باہروں باویں بشری لباس بھی پا کے آویں انہاں نوں شادیاں دی تے عورتاں دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوندی. میں اتو ہو رہا تے اندروں ہو رہا، میں تے اللہ دا بھیجیا ہویا ہاں. انما رسول ربک لأغب لک غلاما زکیا. اے اللہ دی بندی انما انا رسول ربک، میں تے تیرے رب دا سفیر بن کے آیا، میں تے تیرے رب دا قاصد بن کے آیا، میں تے تیرے رب دا سنیہ تے پیغام لے کے آون والا ہاں.
تاکہ تینوں میں سنیا دے دیواں جو اللہ تینوں پتر دیوان والا ہے جڑے ویلے اے گل سنیے اوتے بڑی حیران تے نال پریشان زیادہ ہو گئی ہے جو مینوں کیویں پتر ہو سکدا ہے انا بشر ولم اک بغیا قانون تخلیق دا میرے اللہ دائیں گے جو یا نکاح کیتا جائے یا ول کوئی عورت بری ہوئے یعنی مرد اور عورت دا ایک جگہ تے کٹھا ہونا ضروری ہوتا ہے اولاد دی خاطر تے میں تے نکاح بھی نہیں کیتا تے میں بد چلن بھی کوئی نہیں میں تے پاک دامن نکاح عورت ہاں لہذا مینوں کیویں او دے دیندا ہے تے کیویں تو آدا پہ جو مینوں پتر ملنا ہے اگو جواب دیون والا جواب لے کے آیا ہوئی انہوں پتہ ہی جو اس مائی نے سوال کرنا ہے بھیجن والے علام الغیوب نے انہوں جواب دے کے نال بھیجے ہوئی وہ آنکھیں لگا ہے اللہ دی بندی کالا کرا لے کے تیری گل بالکل ٹھیک ہے جیویں تو آدھی پئیے گل تا انجے ہوندی ہے پیدا ہون دی قانون تخلیق تے انجے چلے آ رہے ہیں آدم علیہ السلام دے اگے مگر اے جڑا معاملہ ہے اے کوئی عام نہیں کالا رب کے ہوا علیہ اے مخلوق نہیں آدھی پئی تینوں پتر ملن دے بارے بلکہ تیرا خالق تے مالک پیادا ہے بغیر خامد دے پتر دے دیونا بغیر شادیاں دے بغیر ملاپ دے انجے پیدا کر دیونا علیہ عین میرے واسطے بڑا آسان ہے اللہ لہ الخلق والامر والامر بھی چلایا ہے وہ آدھا ہے میری پیدا کیتی ہوئی شاید کوئی اور امر نہیں چلاندہ میں آپ چلانا جن ویلے بچہ پیدا ہویا ہے اس ویلے ایک الگ جگہ دے اتے جان کے اتھے من کے ٹکانا رکھ لیا ٹیلے دے اتے کھجور دے تنے دے نال ٹیک لا کے بیٹھی رو رہی یا لیتنی تو قبل وکن تو نسیم منسیا اے کاش میں پہلے بہت عرصہ مر گئی ہو وہاں میں اتنا پہلے مر چکی ہو وہاں جو آج لوگ میرا نام ہی بھول گئے ہوئے نا آج لوگ آنکھیں نامیاں عمران دے گھر ایک تھی پیدا ہوئی آئی پتہ نہیں کہ نا ہاس جمی آئی دیوال نال فوت بھی ہو گئی آئی ابھی یا لیتنی من تو قبل آدھا وکن تو نسیم منسیا اللہ فرماتا ہے میں ان امر چلایا نادا من تحت آؤ دور کھڑے ہو کے میں جبریل نو آکھیا وانجون سڑ مار کے انہوں تسلیاں دے نادا کھڑے ہو کے آواز دے میں لگا اللہ تحزنی اے روڑ والی نہ رو غم نہ کر قد جلا ربوں کے تحت کے سریا وحزی
جذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا. وہ چونکہ گلاں کٹھیاں کیتیاں نے اس وقت میں ایتاں کٹھیاں پڑھیاں. جبریل امین نے آکھیا رو نہیں غم نہ کر اے ویکھ لائے تیرے قدماں دے نال نال اللہ نے تازہ پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا ہے تے اے جڑی کھجور دے سکے تنے نال جذع النخلہ دے نال ٹیک لا کے بیٹھی ہوئی ہے حُزِّی اِلَيْكَ بچہ پیدا ہویا پہ تو وڈا کھلوتا. اس حال عورت کل تو ہاتھ ہی نہیں ہلدا. سیانے لوگ آتے ہیں تو ایک باری قبر دا منہ ویکھ کے آندی وہ تو ننڈھال ہے بس روندی بیٹھی. وہ آکھنا لاتا ہے رو نہیں یہ چشمہ پانی دا جاری ہے یہ پینا تے رہ گئی بھوک لگی ہے توانائی دی لوڑ ہے اے کھجور تیرے کو جھنجوڑی نہیں جانی تو ان کر حُزِّی اِلَيْكَ جھنجوڑنا تو ہوتا ہے نا اگے پیچھے یہ نہیں کتھے ہوتا ہے تو ان کر حُزِّی اِلَيْكَ صرف اس دی شاخ نو پکڑ کے اپنے پاسے انہیں نیوا جتنا ہی زور ہے تو چھڑی نوئی سے نا تو ساکت علیک رطبا جنیا تیری جھولی چ پکیاں کھجوراں ڈائے پاس اتو سٹانا والا کون ہے یہ کھجی کہیں دی مخلوق ہے یہ مخلوق رب دی تے اے تے فیصلے کہیں دے چل دے وہ بھویں سکے تنے دے وچ ہوئی کھجوراں کٹ دے اللہ اکبر ہونے نہیں کر فَقُلِي وَاشْرَبِي کھاوی سہی تے پانی پیوی لے وَقَرِّي عَيْنَا تے اپنی اکھاں نو ٹھنڈا کرنا اپنے پتر نو ویکھ تے نو باعث پریشانی نہ سمجھ اینو ویکھ کے اپنی اکھاں ٹھنڈیاں کر دل وچ خیال آندا ہے جو ٹھنڈیاں اکھاں اینو ویکھ کے کیویں ہوویں میں کہ دسنا قوم نو جو دا باپ کون ہے عزت والی مائی واسطے تے اے بہت بڑا مسئلہ ہوندا ہے میں کیویں دسنا مگر بھیجن والے نے جڑا علام الغیوب ہے اس نے ساریاں گلاں سمجھا کے بھیجے ہویا ہے اپنے سفیر نو او کبو کے پیادا ہے فَإِمَّا تَرَيْنَا مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا جڑے ویلے تو آخر ساری زندگی اس ٹیلے دے اتے تے نہیں گزار دینی اپنی قوم دے اندر بھی بجنے جڑے ویلے تو ونجے تے کہیں بشر انسان نو ویکھے جو تیرے نالو گل کردہ یا سوال کردہ ہے تو انہوں کوئی جواب نہیں دیونا انی نظرت للرحمن صوما تو اتنا اشارہ کر دیونا ہے جو میں تے چپ دا روزہ رحمان دے نام دا رکھے آیا ہے فَلَن نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا اشارے نال القول بالاشارہ اشارے نال گل کرنی ہے جو میں اج کہہ دی گل دا جواب دینا بولن والیاں نو چپ چا کریندا ہے تے نہ بولن والیاں نو بلا دیندا ہوندا ہے لا دا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
اپنے پیدا کیتے ہویاں دے اوتے آپ فیصلے چلاندا ہے جڑی چنگی بھلی بولن والی ہے اونوں آدا چپ رہے تو بولنا نہیں تے جڑا کچھ بھی اجے بول نہیں سکدا اونوں آدا تو بول کے ماں دیاں صفائیاں دے دینیاں خالق بھی اسے دے تے امر بھی اسے دے جڑے ویلے لے کے آئیے آتت بھی قوم تحملو جڑے ویلے اپنے بچے نو اٹھا کے لے آندا ہے اپنی قوم دے اندر او آکھن لگے یا اخت ہارون او ہارون علیہ السلام دی نسل وچ جمن والی مریم ایک کر کے آئی کھڑی ماں کان ابو کے مرا سوئن وما کانت امو کے بغیہ تیرا ابا بھی ہو جیا نائی تے تیری ماں بھی بڑی شریف ہوندی آئی تے تو بھی چوکیا آئی لقد جئت شیئا فریا اے خلاف شرع گناہ نہ کم کر کے آئی کھڑی چنگی تو بڑی ہویا عبادت گزار محبت دے اندر جو چپ کی تیا ایک کم کر لے آئی نہ تیری ماں نہ نیال نہ تیرے داد کے ایو جہان تو ایک ایڑا کم کیتا ہے جی میں انہوں رب نے سمجھایا اس نے کہ کیتا ہے فاشارت الہی اپنے بچے وال اشارہ کر دیتا ہے مطلب اے دیکھو لو پوچھ لو وہ اگو آکھن لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا جڑا جماں دا دودھ پیا پیندا ہے ایک دیوار دا اے دے نال اساں کیویں کلامہ کریے اللہ دا انا لہ الخلق والامر جنہوں میں پیدا کرنا انہاں دے ہوتے فیصلے بھی میں آپ چلائندا ہونا اللہ نے کہ کیتا ہے جڑ ویلے اعتراض آیا ہے اس ویلے وہ دودھ پیون والا منہ پیچھا کر کے چنگے بلے دنائی والے جملے پہ بلندا تے آدا پیا ہے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سوال کرن والے ہو میں تا ایہو جیا پاک باز بندہ جو جڑے دل دے اندر میری ولادت ہوئی ہے والسلام علیہ یوم ولدت جڑے دل میری ولادت ہوئی ہے اس دل کل واللہ دے سلام میرے اتے آونے شروع ہوئے تے قدہ توڑی رہنے پہ یوم اموت و یوم ابعث حیا ایک کے ولادت دوسری ہے موت تے تیسری ہے والموت دے بعد بولو موت آمنی ہے عیسیٰ علیہ السلام تے حالی نہیں آئی آمنی تو ہے کہ نہیں آمنی ہے نا وہ گل پہ ہوتی والسلام علیہ اکبر یوم ولدت و اللہ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ و روح منہ جویں عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش کسے قانون دے تحت نہیں آندی انہیں عیسیٰ علیہ السلام دا دوبارہ نزول بھی کسے قانون دا پابند کوئی نہیں اللہ تعالی خلق دے ہوتے امر بھی میرا اپنا ہے میری
ولادت والا دن، میری موت والا دن، تے وال میری دوبارہ زندگی والا دن۔ موت موت ہوندی ہے، حیات نہیں ہوندی، تے حیات حیات ہوندی ہے، موت نہیں ہوندی۔ موت نو حیات نہ کھیا کر، حیات نو موت نہ کھیا کر۔ حیات دے عالم دے اندر باویں کوئی نندرے جی کیوں نہیں پیا ہوندا، وہ بھی حیات ہوندا ہے، انہوں بھی میت مردہ نہیں شریعت دی، انہوں ہلاؤ تو اٹھی پمدا ہے، وہ آپ بھی پاسے پردے دا رہ ویندا ہے، کدے نیند دے اندر بلندہ بھی رہ ویندا ہے، تے کدی اٹھی کے دوڑدا بھی رہ ویندا ہے، باویں انہوں ظاہریاں اکھی نال نظر کچھ بھی نہ آندا پیا ہوئے، حتیٰ کہ جڑا بے ہوشی دے عالم دے اندر پیا ہے، نہیں سندا تے نہیں کھاندا تے نہیں پیندا، بے ہوشی دے عالم دے اندر، مگر وقت بھی انہوں مردہ نہیں اکھیندا، زندہ اکھیندا ہے، انہوں ہوش دے اندر لے آون واسطے علاج معالجے تے ڈاکٹر سدیندے، تے جڑی موت ہوندی ہے وہ نہ نیندر ہوندی ہے نہ بے ہوشی ہوندی ہے، او دا فرق ہی ہوندا ہے جڑا موت حیات والا فرق ہوندا ہے۔ حیات جیڑی کمزور ہوئے والوی حیات ہوندی ہے، باویں قومے دے عالم دے اندر، باویں بے ہوشی دے اندر تے باویں نیند دے اندر، جیڑی کمزور حیات ہوئے انہوں موت نہیں اکھیندا، تے جیڑی موت ہوندی ہے وہ ہر قسم دی حیات نو ختم کرن والی ہوندی۔ الموت ضد الحیات، بے ہوشی حیات ہے، یہی ہی تو کرو نا، بے ہوش جیندہ ہوندہ ہے، آنکھو نا نیندر اللہ انہوں موت اکھیندہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے موت او ہے جڑی بے ہوشی تو ہی اتنا کائشہ ہے، حالانکہ سندہ بے ہوشی والا ہی کوئی نہیں، تو لوگ مردے نو سنائی کھلے، سندہ بے ہوشی والا ہی نہیں، باویں حیات ہے وقت بھی سندہ تے جتھے بے ہوشی تو ہی کام ٹپ جائے، قومے دے اندر بھی روح دا تعلق دل نال ضرور رہندا ہے، اگرچہ کسے بھی حرکت دے قابل نہیں رہندا، لیکن والوی حیات ہے، او دا علاج پہ ہوندا ہے، تے جس لئے مر ونجے اس لئے کوئی ڈرپ لویں دے ہو مردے انہوں نہیں جی، اس لئے تو ٹیکے تو بغیر جو میرا تھی اٹھی پم دے، عقل نبوت تولد جسود، کل تا صرف عقل نہیں ونڈ کیتی ہے کیڑی سونی، پر فرماتے ہیں قوم نو والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اے وکھرے وکھرے موقع ہوندے، پیدائش والے موقع نو موت نہیں اکھیندا تے موت والے موقع نو حیات نہیں اکھیندا، اے وکھریاں وکھریاں چیزاں ہوندیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑی یہ کتاب انور نازل ہوئی ہے، اللہ بھی فرماتا پیا میرے پاک پیغمبر تو سبھی ونڈ کرو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، ونڈ ہوئیے محیای اے ہور دورے تے مماتی، اے دوویں دور للہ کہندے اختیار دے اندر، بولو الا لہ الخلق والامر، یہ پیدا کرندہ ہے یعنی زندہ کرندہ ہے، تے دلتے ہر قسم دے فیصلے بھی آپ نافذ کر دیندہ ہوندہ ہے۔ اللہ فرماندہ ہے سبحان اللہ، ویکھ لو ایک اور پیغمبر ہے آگئے آون والے، وہ بھی آئے انسانی شکل وچ تے بڑے خوبصورت لڑکیاں دی شکل وچ، جڑے ویلے آئے قالوا سلاما، حضرت صاحب نے کہا سلام، بس بوجی گھر تشریف لائے گئے، جڑے ویلے باہر آئے اللہ فرماندہ ہے
آئے باہر تے وچھا بنا ہویا سالم لے کے باہر آئے مہمانہ دی خدمت کرنی یہ اتھو دے نہیں لڑکے ایک دو واڈے آئے تے آئے سیدھے میرے کو کیونکہ میری مشہوری نہ ساری وستی نو پتہ ہے بھی ابراہیم بڑا سخی ہے ہون نہیں زبان لگا نہیں کرنا آؤ کو پرانے نو ٹکر دیتا کرو اپنے نالوں چنگا دیتا کرو یہ سنت کہیں دی تے اساں تا ہوا فتبع ملت ابراہیم ساڈا تا انہیں سمجھو جی میں دادا قوال ہوندی ساڈے پیغمبر دا او جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلوات اللہ نہیں پوچھیا بھوک لگی ہوئی نہیں بھئی اتھو دے جو نہیں واڈے آئے تے روٹی دے ٹائم ہے تے آ گئی چپ کر کے بیٹھے مہمان دے منہ در نہیں ڈٹھی رکھیں گا عمر شرم تو کھاندہ نہیں تو چپ کر کے بیٹھے رہے تو یہ دے رہے بھئی دو چار منٹ گزرے حضرت صاحب آکھنے لگے پرانے ہو میں تا توڑے کو ڈریا بیٹھا ہوں اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ آنکھیں آچا اللہ تعالیٰ کہنا آؤ جیسا فی نفسی خیفہ دلو ڈر گیا ابراہیم علیہ السلام منہ نال آنکھیں آچا میں توڑے کو لوں حضرت جی کیوں ڈرے بیٹھے ہو بھئی اساں آئے اچھی خوبصورت شکل میں چاہے ہیں تو ڈرن دا کیا مطلب ہے عالم الغیب کون ہے پتہ انہوں نے کوئی نہیں حضرت اور کیوں ڈرے بیٹھے جی ڈرے اللہ اکبر پتہ چلے بھئی یہ ساڑھے کولو نقصان دا خطرہ محسوس کر رہے ہیں اچھا حضرت جی لا تخف ڈرو نہیں لا توجل ڈرنا نہیں جڑی وجہ تو تساں ڈر رہے ہو او گل نہیں اساں تاں نہیں روٹی کھادی جو اساں اندروں ہو رہے تے باہروں یہ دعا واقعہ اندروں ہور تے باہروں ہو رہا دا اس آنکھیں آئی عورت نو میرے کو لو اجکن دی لوڑ میں وچوں نوریاں تے اتوں سانو عورتاں دیاں غرضاں تے جنہاں دے صاحب رہی ہوئے پیکے ہی ہوئے نانکے ہی ہوئے دادکے ہی ہوئے دیاں بھی ہوئے پوتر بھی ہوئے وہ اندروں نوری ہوندے نا میرے خیال تو سارے والی تسلی کا ہی نہیں ہوئی جڑے اندروں نور تے اتو بشر ہوئے او پرنین دے انہاں نو عورتاں دی لوڑ تے اتھے دیکھو جڑے اندروں نور تے اتو بشر ہوئے او کھان دے اے حضرت جی ساڑے کلو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں اساں دو کمہ واسطے آئے توڑے واسطے اللہ دے کمال خلق دا فیصلہ لے کے آئے تے لوط علیہ السلام دی قوم واسطے اللہ دے امر دا فیصلہ لے کے آئے خلق بھی کہندہ تے امر بھی کہندہ توڑی جولی دے اندر اللہ اپنا کمال خلق پہ بھی کھائندہ ہے جو اللہ پتر دیوڑ والا لے 97 سال دی عمر ہو گئی مائی صاحبہ دی 87 سال دی عمر ہے مگر او دیوڑ والا دیندہ پہ بہرحال اساں تسنیتونو دیوڑ آئی جو اللہ توانو پتر دیوڑ والا ہے مائی صاحبہ جڑیاں ڈیوڑی دیاں اوٹ دے اندر کھڑی ہو کے گلاں سن رہیاں جو ایک اور جڑے کھاندے نہیں پائے وال گلاں بھی ہو رہیاں لو سن رہیاں جڑے ویلے آئے گل سنیے جو ایتا میرے خامد روپیہ دے ہیں جو اللہ تو سانو اے ان پتر دیوڑ والا ہے جڑا مگدے رہ ویندے آئے حبلی من الصالحین ہن وہ پتر ملن والا ہے اس ویلے مائی سے با سکت وجہ حیرانی دی وجہ تو اپنے متھے تے جیویں خواتین دی عادت ہوندی ہائے ہائے
آلے دو وَأَنَا عَجُوزٌ آلے دو وَأَنَا عَجُوزٌ میں عمر رسیدہ عجوزن اردو چاہتن بڑھیا بڑھڑی مائی عجوزن میں آنا عمر رسیدہ میں تے آدھا میرا خواندے توڑے سامنے بیٹھا ہویا ہے اے بھی شیخن عمر رسیدہ بزرگ ہو چکے ہیں ہونے اس عمر دے اندر آسانو میاں بیوی نو پتر کیویں مل سکتا ہے آلے دو میں اس عمر دے اندر ان بال جاونا ہے کو جواب دیون والے جواب پہلو لائے کے آئے ہوئے ہو دین اللہ ملغیوب دے کولو جو اے سوال ہونا ہے تے تو اے جواب دیونا ہے وہ فرشتے جواب دیونے لگے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید او اللہ دے پاک پیغمبر دا آل بیت انہو حمید مجید ایتے عام قانون دے مطابق پیدا کرے دا رہ ونجے تے کون اللہ دیا طاقتہ نو سجان والا ہے انہو حمید ہوتے حمید ہے یہ انہیں عام دستوروں دے مطابق کم ہوتے رہ ونجے تے وال اللہ دیا حمدہ کون بیان کریں دے وطا کوئی اور بھی صاحب حمد بن ونجے چونکہ اللہ تو علاوہ اور حمد قابل کوئی نہیں ہوتے جویں مرضی آوے انہیں کر دیندہ ہوندہ ہے خلق بھی اسے دے تے امر بھی اسے دے جتھے اسباب بھی موجود نہ ہو میں اپنی مرضی نال اسباب پیدا کر کے بھی جھولیاں بھر دیندہ ہوندہ ابراہیم علیہ السلام نو او طوید کوئی نہ ہی آندہ جیدے نال چور جم دن جڑے طوید نال او کو خاص طوید ہوندہ نا جیدے نال اولاد نرینہ جم دیئے وہ ابراہیم علیہ السلام نو کوئی نہ ہی آندہ آئے آئے اللہ او خدا دے بندے ہو مومن دا سب تو وڈا تعویذ یعنی اپنے آپ نو پناہ چ دیونا مومن دا سب تو وڈا تعویذ ہوندہ ہے کہ او دی چوکھٹ نہ چھڑے اس تو وڈا اور تعویذ کائنات کوئی اسے نال چمبڑوان یہ دیسیا وہ دیسیا یہ نسو دیونا پوری دنیا ٹیل لال ہے تیری جھولی کوئی نہیں بن سکتا اللہ لہول خلق والامر اللہ وہ مقدم ہے نا یہ ایاک نعبد وچ کاف مقدم ہے نہیں تو ہونا نعبدو کا ونستعینو کا اتوی لہو پہلے آیا ہے صرف اسے دا ہی ہے اختیار پیدا کرن دا والامر اور صرف اسے دا ہی ہے فیصلہ چلتا کائنات دے اندر اللہ اکبر چلو یہ گل تو ٹھیک ہے اچھا فرشتے ہو یہ دسو بھئی دوئی گل کیڑی پہ کریں دے آئے ایک تو یہ نا بھئی ٹھیک ہے اللہ پتر دے دا پہ سبحان اللہ انہاں کی دوئی گل یہ ہے اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ اے جڑی بستی صدوم میں اے ران والے جڑے لوگ ہیں اے حد کو ٹپ گئے ہوئے تے بہت بد کردار بڑھ گئے سانو اللہ نے عذاب دا امر دے کے نازل فرما دیتا ہے تے بھیج دیتا ہے اللہ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم
لوط میرا ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى جڑے ویلے ڈر لے گیا تے خوشخبری پتر دی لے لئی اس ویلے یجادلنا فی قوم لوط اس ویلے لوط علیہ السلام دی قوم دے بارے جھیڑا لاؤن لگ گئے ساڑے نال نہیں اس قوم نو علی برباد نہیں ہونا چاہیے دا نہیں یہ رونق لگی ہوئی یہ علی نہ لو کچھ نہیں آکھنا چاہیے دا اللہ فرمانا ہے جواب ملے یا ابراہیم اعرض عن هذا انہو قد جاء امر ربک اے ابراہیم علیہ السلام اے موضوع دوبارہ نہیں چھیڑنا انہوں معافی دیون والا کیوں انہو قد جاء امر ربک تیرے رب دا امر آ گیا ہے تے تینوں پتہ ہے جتھے تیرے رب دا امر آ جائے انہوں ہٹاون والا کائنات چ کوئی نہیں اللہ لہ الخلق والامر گئے جن دے بھیجی ہویا وہ گئے سیدھا بوا کھڑکایا بن کے لوط علیہ السلام باہر نکلے اوہو اللہ فرماتا ہے جل ویکھیا نا انہوں سی بہم وذاق بہم زرعن انہوں دا آونا چنگا نہ لگا ذاق بہم زرعن کچھ پریشانی آئی کیوں اوان خوبصورت تے قوم آئی بد سیرت بد کردار انہاں کہ اللہ بھئی معاملہ میری ذمہ واری دے تا میرے پرانے بن کے اکلن ہن میں انہوں کتھے لکاواں انہوں نے جلدی کچھ نہ پوچھیا کون ہو کتھوں آئے ہو کیویں آئے ہو لگو اندر لگو انہوں نے بہا لیا بے ریش نو خوبصورت نوجوان لڑکے انہوں نے بہا لیا تے پریشانی ہونے بھئی اتو کہیں ویکھ نہ لے ہوئے میرے گھر کی ہو جائے پرانے آئے او تا جیڑے وقت تو کہا کیا بھئی تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں انہوں نے جو کوئی سور ویدہ کھلا وہ ساری قوم نے دسا کہ آج شکار آیا ہے بڑا آؤ کتھے لوط تو صدقہ علیہ السلام اللہ دا جاءہو قومہو یہرعون الیہ ساری قوم بھج وگی ان چھتے ہوئے ساری قوم دوڑ پائی انہوں تو گھیر چلائے لیا بھئی لوط علیہ السلام باہر نکلے کئی گل ہے وہ پرانے کتھے نہیں جڑے لکائے ہوئے نہیں آپ نے فرمایا آولائے ضعیفی او بندے دے پتر بڑھو اے میرے پرانے میرے مہمان تے مہمان باویں جہندہ ہی ہوئے او دی عزت ضرور کریں دی مہ دا مانا ہوندہ بزرگ تے مان دا مانا ہوندہ مان دی یعنی مثل بزرگ دی مثل ہوندہ آون والا پرانا تا انہوں مہمان کھیندہ ہے علیسا منکم رجل الرشید توڑے ویچ کوئی حجیہ کوئی نہیں بندہ جے دے اندر کوئی رشد و ہدایت کم از کم اتنی سمجھی ہوئے جو کہہ دے پرہانے انال ہی ہو جائے معاملے تے ہی ہو جائے خیال نہیں رکھیں دے ہوندے اے جڑیاں میریاں دیاں توڑے گھر دے اندر آباد ہنہ اتحر لکوم اے بھی میریاں قوم دیاں میری برادری دیاں میری امت دیاں ہنہ اتحر لکوم یہ توڑے واسطے حلال ہیں اس تو علاوہ جڑے ودیو بھکھے چھٹے ودیو ڈنگرار منہ مرندے اے توڑے واسطے کم چنگا کوئی نہیں وہ گوا کھڑ لگے علم ننحق عن العالمین تینوں روکے ہویا ہے دویا لوگ
لوگاں دا ذمہ وار نہ بنیا کر اے کون تے کون نہیں کوئی ساڈی برادری دے نہیں نہ تیرے کچھ لگ دین تے نہ ساڈے کچھ لگ دے جلدی کر انہاں نوں باہر لے کے آ حضرت ایڈے پریشان ہوئے اَدْ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي شدید آج میرے کلو قوتوں دی نفری علی میرے نال چند بندے ہوں دے تابدار شریعت دے منن والے ہوں دے سوٹے والے ہوں دے تے آج موچ موچ کے توڑیاں پسلیاں کڑکا دیوایا او آوی الہ رکن شدید یا ول میرے کولو ایک مرکز ہویا ایک قلعہ ہویا جے دے اندر میں قلعہ بند ہو ونیا اپنے مہماناں نوں لے کے کدائیں اونچائی دے اوتے تواڈے ہتھاں تے دسترس کولو میں انہاں نوں دور کر لواں مگر کاش میرے نال تعامل کرن والا بھی کوئی نہیں تے میرے کولو کوئی ہو جئی جا بھی کوئی نہیں جتھے ونج کے میں اپنے مہماناں نوں لکا دیواں تقرار ڈھیر ساری دیر لگا اندروں جڑے بیٹھے ہیں سن دے انہاں کے تے حضرت صاحب اور کوئی گلاں نہیں کھلے کریں دے قوم نال وہ پچھو نکل کے کمرے چ ٹور کے تے حضرت صاحب دے پچھو آن کے کلو رو ڈھیر سارے آن حضرت صاحب نے کہا کوئی پچھو آنے جی ساڑی گل تو سنو قوم نو دھکے ابو ہوا دیتا پچھا ہاں کی گل ہے اللہ اکبر او فرماویں لگے آکھن لگے جناب گلے اساں اتوں ہو رہے تے اندروں ہو رہے جیڑی پریشانی تانوں ساڈے بارے لگی ہوئی اساں تے تواڈے واسطے ہی تسلیاں لے کے تے تساں ساڈے واسطے اج کیوں گھبریندے تے پریشان ہوئے کھلے ہو لئی یسلو الیکا حضرت جی ساڈے ہوندیاں اساں تا دور دی گل ہے ساڈے ہوندیاں اے تانوں نقصان بھی نہیں دے سکدے اچھا تسا فرشتے ہو اللہ اکبر پردے چ کون ویدا ہے تے قبر چ کون ویدا ہے سامنے فرشتے کلے سامنے ادھے بچہ دبا ہو گیا ادھے پریشانیاں پہ ہوتی ہیں لو انہ لی بکم قوتاً تے او آپ بہائی بیٹھے اندر تے اے نہیں پتا رہے آپ اے وچوں ہو رہے 7 من مٹی گزا بھر اتے دبائی ہوئی تے ود جناب تلو سن دے ہی پین تے کھان دے ہی پین تے پی دے ہی پین تے آن دے ہی پین تے جان دے ہی پین تے تماشا لگا ہویا ہے تیرا شریعت نہیں یہ مذاق ہے اسلامی عقائد وچوں سب تو اہم ترین عقیدہ ہے کہ غائبانہ ما فوق الاسباب صرف اللہ ہی ویدہ تے سندہ ہے ما فوق الاسباب غائبانہ کائنات دا کوئی فرد بھی نہ سن سکتا ہے نہ ویکھ سکتا ہے نہ جان سکتا ہے انہاں کا فرید بات ٹھیک ہے انہاں کے حضرت جی رات دا تک کافی حصہ گزریا کھلا ہے ادھر ویکھو نا علیسا صبح بے قریب صبح نیڑے نہیں انہاں کہ یہ تو نیڑے بات جانے تسا تیاری کرو تسا اپنے انو لے کے اتھوں نکلو یہ پیچھو بڑے کھڑکار شڑکار آونے نے یہ سانو انہیں چھوٹے چھوٹے نہ ویکھو اللہ اکبر تسا لے کے چلو نا جی تانو تو اساں پہلو بیر امن امان تسا جی تشریف لے جاؤ اے صبح ہومنا لی اتھے بڑے کام ہونے نے اللہ اکبر تے ایک گل ہور حضرت جی وہ اللہ دسیا ہی تو دکھائیں چاہ بھئی جیڑے لے ویسو نا تسا نکلنا تے پچھوں آونے نا کھڑکار لا یلتفت منکم احدن پچھا موڑ کے تواڈی چ کوئی نہ ویکھے کیوں جلے مجرمہ دا پنجاڑ نکلدا پہ ہوئے نا اس لئے انہاں دے نال وت ہمدردیاں نہیں کری دی ہوندیاں
یا تو بندے دے پھل بن ویندے انہاں نوں تے حجت پوری ہو گئی ہن ہے تو تہاڈی برادری یہ تہاڈی برادری تہاڈے رشتہ دار ہے مت دل چاہے وکھائیں بھلا کہیں دے کوپر تے لگدی پئی نا خبردار لا یلتفت منکم احد تہاڈے وچوں کوئی پیچھا موڑ کے ویکھے اچھا جی دوئی گل ہی تانوں دساں چا وہ جڑیاں اللہ کیتیاں تانوں ساریاں دساں جی موڑ تے تساں ٹر بینا اے تہاڈی جڑی بیوی نے الا عجوزن اے جڑی بیوی نہیں تہاڈی ہاں اس تہاڈے نال کوئی نہیں بہنا یہ تمہیں ایڈوانس دسیں دے پایا اس اتھائی رہنا نے تے انہو مصیبہا ما اصابہم جیڑا عذاب دویاں نو آونا ہے انہو ہی اوہ آونا ہے یہ کہیں دی بیوی ہے لوط علیہ السلام دا بسترہ بچھائیں دی آئی لوط علیہ السلام دے بچیاں نو پلین دی آئی لوط علیہ السلام دے گھرو باپر بہاری دین دی آئی لوط علیہ السلام دے کپڑے دھون دی آئی سارے کام کریں دی آئی ساریاں عزتاں کریں دی آئی نبی دا لے آئے ہویا دین نہیں منے دی میں تو انہوں پہلی تمہید دا جملہ تو انہوں اے بولے آ کہ عزت احترام دا تقاضا ہے طبعاً لما جئتو بھی جیڑا دین محمد الرسول اللہ نے لائے آندہ ہے او دی تابداری کرے سیں تا والتا تو مومن بن سیں نہیں تا انہی پنجی سیں جیوے لوط علیہ السلام دی بی بی پنجی بات خالی ناریاں نال میں جی فلانے حضرت دا دھوبیاں میں کیوں دساں من ربو کا دا جواب کوئی آتا جی میں فلانے حضرت دا مریداں چلو بھائی فرشتے ہو میں تا حق حساب نہیں دیندہ پوتر جس لے اگلے ہو تو چھوڑے لانے نا تینو اس لے پتہ لگنا بھئی خالی دھوبیاں تے خالی داویاں نال نہیں گل بڑھنی حتیٰ یکون ہوا طبعا لما جئتو بھی جب تک اپنی ساری مرضی نو پیغمبر دے دین دے اگو نہ جھکا دے میں تیری نجات قطن نہیں ہو سکتی پنجی گئی کہ نہیں جنہوں نہیں پتہ ہاتھ کھڑا کرو سارے نو پتہ لوط علیہ السلام دی بیوی پتھرانال اللہ پاک فرماندہ جعلنا عالیہا صافلہا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ مُّسَوَّمَةٍ عِندَ رَبِّكَ نشان لگے ہوئے پکے پتھر ہر بندے دا نشان لگا ہویا اے دی چوٹی اچ لگنا ہے اے دی کھتی اچ لگنا ہے اے دی کنڈ اچ لگنا ہے اے دے گردیاں تے مارنا ہے انہاں نو چورا چورا کر کے تلواں حصہ اتاں تے اتلا حصہ تلے کر دینا الا لہ الخلق آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین